بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 272، آیت نمبر 130 تا 138۔ اس رکوع کے اندر یا اس کے بعد جو صورت کے اندر اوصاف اور اخلاق کا بیان ہے، ایسے اوصاف اور اخلاق جو کہ ایک مجاہد اور مومن آدمی کے لیے ہونے ضروری ہیں، اور جن اوصاف اور اخلاق کی بنیاد پر انسان کو اللہ تعالیٰ فتح اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ تو گویا کہ وہ اوصاف جو ذکر ہے وہ بعض صیغہ امر کے ساتھ ہے، واتقوا، اطیعوا، سارعوا، اس طرح کے الفاظ جو ہے جس میں فاستغفروا لذنوبہم، یہ وہ اوصاف اور اخلاق ہے جو کرنے چاہیے۔ اور کچھ اوصاف اور اخلاق کی طرف جو اشارہ کیا ہے وہ لا تہنوا ولا تحزنوا، اور ان صیغے نہیں کے صیغے کے ساتھ ہے۔ تو تقریباً یہ کل 31 اخلاق اور اوصاف اس کے بعد اس صورت کے حصے کے اندر ذکر ہے۔ دوسرا اس میں جہاد کی ہزیمت کی علتوں کا ذکر ہے کہ شکست کس وجہ سے ملی۔ اس کا یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ نبی برحق نہیں ہے یا صحابہ صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ وجوہات تفصیلاً ذکر کی ہے، اور جو اس صورت کے اندر ہے کہ وہ 13 علتیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو علل ہزیمت کہا جاتا ہے، شکست کی علتیں۔ اور اس کے اندر شہداء کی فضیلت اور مقام مرتبہ کا بیان بھی ہے، اور امیر کے صفات کا ذکر بھی ہے، اور نبی علیہ السلام کی صفات کا بھی اس میں ذکر ہے۔ اور آخری حصہ صورت کا جو بالکل آخر ہے اس میں مسلسل اعتراضات اور سوالات اور ان کے جوابات ہیں۔ یہ گویا کہ اس کا حاصل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اس آیت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ مدد اور نصرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حرام مال سے انسان بچے، کیونکہ جو انسان حرام کھاتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ مدد اور نصرت نہیں کرتا۔ اس لیے سود سے روکا گیا ہے کہ سود مت کھاؤ، اس لیے کہ جس آدمی کا کھانا مطعم حرام و ملبس حرام، جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، اور جس کا مشرب ہو پینا حرام، تو فأنا یستجاب لہ، اس کی دعا قبول نہیں ہو تو اس کی مدد کیسی ہوگی؟ تفسیر البحر المحیط والے نے اس کا ربط یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ کے ساتھ لگایا ہے کہ ایسے لوگوں کو، منافقین کو، مشرکین کو رازدار اور دوست مت بناؤ، کیونکہ ان کو رازدار اور دوست تم بناتے ہو تو ان کے اندر تو سود ہے، اور یہ سود کو حلال سمجھتے ہیں۔ یہودی اس وقت بھی ان کا کاروبار سود پر چلتا تھا، اور اب بھی دنیا کا نظام ایسا ہی ہے کہ وہ سود کے اوپر ان کا نظام بنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی اور یاری سے روک دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، حاصل یہ ہے کہ اس حصے کے اندر یہاں انفاق کا اشارتاً ذکر ہے، انفاق کا ذکر اتنے تصریح کے ساتھ نہیں ہے۔ تو مجاہد کے لیے بھی حرام کھانے سے بچا جائے تاکہ جہاد میں اللہ مدد کرے۔ اے ایمان والو لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اضعافاً وہ دگنا ہے، مضاعفاً جو دگنا کیا گیا ہے۔ یہ قید اتفاقی ہے، قید احترازی نہیں، اور یہ مزید قباحت کے لیے ہے کہ جو سود کھاتے ہو یہ 1 روپیہ کھانا، گویا کہ اس کا گناہ ڈبل ہے، اور ڈبل سے بھی ٹرپل ہے، اور بڑھتا جاتا ہے 100، کیونکہ اور دوسرا بیان عادت ہے کہ وہ 100 روپے مثلاً سود لیتے تھے کہ 100 کسی کو دے دیا تو 200 دے دینا، لیکن اگر مدت بڑھ گئی ہے تو 200 کے بجائے 300، اور پھر اور مدت بڑھتی جاتی ہے تو 400، 1000 تک اس طرح وہ بڑھاتے رہتے تھے۔ تو اس بیان عادت کو ذکر کیا ہے کہ وہ اضعافاً مضاعفہ، یہ معنی نہیں ہے کہ ڈبل نہ کھاؤ تو سنگل سود کھاؤ، بلکہ یہ اس کی قباحت کا بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو بڑھتا جاتا ہے اس کا گناہ ڈبل ہے، اور عادت کا بیان ہے کہ ان کی عادت ایسی تھی کہ وہ بڑھاتے تھے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حرام نہ کھاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
واتقوا النار التی، آگ سے بچو، اور آگ سے بچنا یہ ہے کہ آگ سے بچنے کے اسباب جو مراد ہے وہ آگ سے، جو آگ کے جو اسباب ہے وہ حرام کھانا، وہ گناہ کرنا، وہ اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ ہے۔ ان اسباب آگ سے اس طرح بچو گے کہ اس آگ کے اسباب سے بچو گے۔ التی، وہ آگ، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اور تقوی حاصل کیسا ہوگا کہ واطیعوا اللہ، یہ گویا کہ حصول تقوی کے اسباب کا بیان ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت اور رحم کیا جائے۔ وسارعوا، اور کوشش کرو، مسابقت کرو، دوڑ لگاؤ، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ مراد یہاں مغفرت سے اسباب مغفرت مراد ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغفرت کے اسباب میں اخلاص لکھا ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ادا فرائض، کہ اللہ تعالیٰ کے جو تمہارے اوپر فرائض ہیں ان کو ادا کرو تو تمہاری مغفرت ہوگی۔ جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام ہی مراد لیا ہے کہ اسلام سارا کا سارا یہ اسباب مغفرت ہے، اور یہاں پر خصوصی طور پر جو جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ ہے یہ سبب مغفرت اور سبب جنت ہے۔ تو دوڑ لگاؤ بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ من ربکم اشارہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور کرم ہے۔ وجنت، اور اس جنت کی طرف، عرضها، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے۔ تو طول تو واللہ عالم، طول کتنا ہوگا وہ تو بہت زیادہ ہے، چوڑائی اتنی ہے۔ یا عرضها سے مراد وسعت مراد ہے کہ اس کی وسعت جو ہے وہ آسمانوں اور زمین جتنی ہے۔ اور سورہ حدید کے اندر یہاں پر عرضها کا عرض السماوات کہا ہے، وہاں تشبیہ کے ساتھ ذکر ہے۔ معنی اس کی ہماری سمجھ کے اعتبار سے یہ کہا ہے کہ ہمیں سمجھ میں آسمان اور زمین آتے ہیں، ورنہ یہ بہت زیادہ ہے، جنت کی لمبائی بھی اور چوڑائی بھی۔ وعدت للمتقین، یہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ الذین، متقین کی دو جماعتیں ذکر ہے، ایک اعلیٰ درجے کے متقین جو کہ الذین ينفقون، آیت نمبر 134 میں ذکر ہے، اور دوسرا متقین کے ادنیٰ درجہ والذین اذا فعلوا سے ذکر ہے۔ الذین، وہ لوگ ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، بالسراء، خوشی میں، والضراء، اور تکلیف میں۔ گویا کہ ہر حال میں جب مال ہوتا ہے اور صحت ہوتی ہے اور خوشی ہوتی ہے تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور جب بیماری اور تکلیف اور مال کم ہو تو اس وقت بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہ اپنی جان مال ہر وقت اللہ کے راستے میں دینے والے، یہ اعلیٰ درجے کے متقین ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ اصل میں قزم کہتے ہیں مشکیزے کا منہ جو بند کیا جاتا ہے، بند کرنا۔ تو گویا کہ جب غصہ آتا ہے تو یہ اپنے منہ کو بند کر لیتا ہے اور اپنے غصے کو اپنے اندر دبو لیتا ہے، تو اوپر سے اپنے آپ کو بند رکھتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا من قزم غیظا ملأہ اللہ قلبہ من الایمان، جو اپنے غصے کو پی جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کے نور سے بھر دے گا۔ اور صرف غصہ نہیں پی جاتا بلکہ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ گویا کہ ایک مجاہد کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے کہ مجاہد جو ہے وہ ایثار کرے کہ خوشی اور تکلیف میں ہر حال میں اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی لگائے، مال بھی لگائے، وقت بھی لگائے، اور ساتھیوں کو پر غصہ کو پی جائے، ساتھیوں پر غصہ استعمال نہ کرے بلکہ ساتھیوں کو معاف کرتا جائے، اور صرف معاف نہیں بلکہ ان کے ساتھ احسان اور اچھائی بھی کرے۔ تو والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرتا ہے مانا ان پر ظلم نہیں کرتا۔ اور واللہ یحب المحسنین میں تیسرا درجہ ذکر ہے کہ صرف غصہ پی جانا یا معاف کرنا نہیں بلکہ ان کے ساتھ احسان کرتا ہے، ان کے ساتھ مالی تعاون اور قسم کی اچھائیاں کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میمون ابن مہران جو تھا ان کی ایک باندی تھی، یا علی بن حسین، تو اس نے گرم پانی کوزے اور لوٹے کے اندر لے کر آئی، اور وہ میمون کو وضو کرا رہی تھی، تو وہ لوٹا پانی اس کے سر پر گرا تو بہت سخت تکلیف ہو گئی اور وہ جل گیا۔ تو وہ باندی قرآن کی عالمہ تھی، اس نے کہا والکاظمین الغیظ، تو میمون نے کہا قزم تو غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا ہے۔ اس باندی نے کہا والعافین عن الناس، تو اس نے کہا قد عفوت لکی، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، جا۔ تو اس باندی نے کہا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
تو اس نے کہا قد حررتک لوجہ اللہ، میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دی۔ تو گویا کہ یہ اس پر عمل کی ایک ترتیب ہو۔ والذین، وہ لوگ اذا فعلوا، دوسرے قسم کے ادنا درجے کے متقین، جب اذا فعلوا کرتے ہیں فاحشتاً بدکاری، مراد فاحشہ سے زنا ہے یا گناہ کبیرہ ہے، او ظلموا انفسہم، یا ظلم کرتے ہیں اپنے نفسوں پر، مراد گناہ صغیرہ ہے یا ایسا عمل جس پر دلیل شرعی موجود نہ ہو، تو ذکر اللہ، اللہ کو فوراً یاد کرتے ہیں، اور پھر فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتے ہیں، اور معافی کے ساتھ یہ کہ صلاۃ استغفار پڑھ کر اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، تو اس کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اور عقیدہ ان کا یہ ہے کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ گناہ کو کون معاف کرے گا اللہ کے سوا، یعنی کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا گناہ کو اللہ کے سوا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، یہ گویا کہ ماقبل کی تاکید ہے، اور وہ اصرار نہیں کرتے، ڈٹتے نہیں ہیں علامہ ان گناہوں پر جو انہوں نے کیے ہیں۔ اصرار کا معنی کسی کام کے اندر قصد کرنا، اس کے دوام کی طرف کہ تاکہ اس پر میں ڈٹ جاؤں، اور شریعت میں کہتا ہے گناہ یکے بعد دیگری کرنا، ایک گناہ کرتا ہے اس کے بعد دوسرا کرتا ہے، یا ایک گناہ کو بار بار کرتا ہے اور خوف الہی نہ ہو، اس کو اصرار کہتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، وہ ڈٹتے نہیں عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اس گناہوں کے اوپر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ تو اولئک، یہ جو بشارت ہے یہ دونوں جماعتوں کے لیے، اعلیٰ درجہ اور ادنا درجہ، دونوں متقین کے لیے، ان کے لیے جزاؤہم، ان کا بدلہ مغفرۃ، بخشش ہے، من ربہم، جو ان کے رب کی طرف سے ہے، اور باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ونعم، اور بہت ہی اچھا ہے، اجر العاملین، محنت کرنے والے اور عمل کرنے والوں کا اجر۔ العاملین میں الف لام عادی خارجی کا ہے، العاملین الذین یعملون بالطریق السابق، جو کہ اپنا عمل کرتے ہیں مذکورہ طریقے کے اوپر جو قرآن و حدیث میں ذکر ہے اس آیات میں ماقبل میں۔ قد خلط سے یہاں تخفیف دنیوی کا ذکر ہے، اور ذکر المکذبین، پہلے جو قوم ہیں جنہوں نے تکذیب کی ان کے حالات کا ذکر ہے، کہ اگر تم نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کے اور نبی کی اطاعت نہ کی تو سزا ملے گی جیسے کہ پہلی قوموں کو ملا ہے۔ یقیناً گزر چکے من قبلکم، تم سے پہلے سنن طریقے، اور طریقوں سے مراد سنن الحلاکت، ہلاکت کے طریقے اور نمونے جو عذاب کے ہیں وہ ہے۔ فسیروا فی الارض، یہ فا فصیحیہ ہے، اور فا فصیحیہ کا معنی سے پہلے شک ہے۔ ان کنتم تشکون، اگر تم کو شک ہے کہ پہلے قوموں کو عذاب نہیں ملا تو فسیروا فی الارض، زمین کے اندر سیر کرو، اور سیر باعتبار اقدام کے ہیں، قدموں کے، للعبرت، عبرت کے لیے، یا سیرو سے مراد یہ ہے فنظروا، تو دیکھو جا کر ان جگہوں کو اور ان حالات کو کہ وہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے زیر اور زبر کیا اور ذلیل کیا، اور وہ نہیں تو کم از کم فنظروا، قرآن کے اندر غور کرو، قرآن کو پڑھو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ ان جھٹلانے والوں کا انجام آخر کیا ہوا۔ ھذا بیان للناس، میں یہ ترغیب الی القرآن ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، ھذا، یہ ماقبل میں جو بیان ہے اور اس سے پہلے جو قرآن بیان ہوا، بیان، یہ پوری وضاحت اور پورا بیان ہے، للناس، تمام لوگوں کے لیے، اور بیان یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے فرائض کا بیان ہے، اس میں بڑی عقیدوں کی وضاحت ہے، اس میں اخلاق کی وضاحت ہے، اس میں آداب کا ذکر ہے، اس میں بہترین معاشرہ بیان ہے، اور خوداً اس میں دلائل ہیں، ہر عقیدے پر، ہر بات کے اوپر اس میں دلائل بھی ذکر ہے، اور موعظۃ، اس میں واعظ ہے اور نصیحت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، واعظ و نصیحت، اس میں زجر، تخفیفات کا ذکر ہے۔ تو گویا کہ یہ قرآن کا خلاصہ اور حاصل ہے کہ قرآن میں ہر موضوع کو بالکل واضح کر کے بیان کیا ہے، چاہے وہ مسئلہ جہاد ہے، مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، مسئلہ توحید ہے، مسئلہ آخرت ہے، اور معاشرہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو بالکل کامل درجے میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ نمبر 2، وہدن، ہر مسئلے کے اوپر دلائل بھی قرآن کے اندر موجود ہے، عقلی، نقلی اور مختلف قسم کے دلائل۔ اور نمبر 3 یہ کہ موعظہ، قرآن کے اندر واقعات، واعظ اور قصص اور امثال اور زجر و تخفیفات، اس کا بیان بھی ہے، لیکن للمتقین، فائدہ جو ہے وہ متقین کو حاصل ہوگا، اس لیے قرآن سے فائدہ جو ہے لام انتفاع کے لیے فائدہ